وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ دو طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ منافق کو آپ کی تکلیف اور حاسد کو آپ کی خوشی سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے۔ نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگاؤ، تمہیں کیا معلوم کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ پہلے پتہ کرو کہ وہ پیاسا بھی ہے کہ نہیں۔ دریا کا خواب جس کو دکھانے لگے ہو تم، وضاحت کرنے کی تکلیف دہ مشکل کبھی ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا پانا تھا تجھے اے انسان جو تو نے اپنا آپ ہی کھو دیا۔ آپ کو کوشش کر کے سمجھنے والا دوست ایک بہت بڑی دولت ہے۔ وہ دور ایک جگہ جہاں جانے کا میرا خواب ہے مزید دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کے پاس بکھرا ہوا آیا تو اس رب نے مجھے ترتیب عطا کی۔ تلاش یار کی بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی تلاش ہو۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہے جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے معاوضے اور بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن میں ہر رنگ موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت اپنے ساتھی کو چھوڑ دے، محبتوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پاتا۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا کے لیے انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں۔ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جن کے دل میں اخلاص ہو اور گفتگو میں نرمی ہو۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ اس وقت جو گواہ ہے وہی تمہارا فیصلہ بھی کرے گا۔ ہر اس دستک کو سنو جو تمہاری روح کو خوشی دے۔ غلطی کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اسے ملامت کرنے کے برابر ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں چلا جاتا ہے وہ جلد اس سے نہیں نکل پاتا۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی تلاش مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔
برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کرنا جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ بلند زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جب بیمار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اگر کوئی رب العالمین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کی مکمل پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار کا مہکنا جسم کے مہکنے سے بہتر ہے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ کسی ہم سفر کو اس کے ہم سفر کی خوشی اور غم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ مت بھولو کہ یہ دنیا ہمیں بچھڑنے کے لیے ملوا رہی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے لائق ہے کہ صرف میٹھی آواز والے پرندے کو ہی قید کیا جاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جائے گا۔ اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار کو خیال میں رکھیں۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 نئی خواہشیں پیدا کر دیتی ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ حسن ہی چمکے،
حیا کی چادر چار چاند لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ دکھ سب کو ملتے ہیں، لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ دن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بھولنے کے ڈر سے بار بار یاد کرتا ہے۔ خوبصورت بولو یا پھر خاموشی کو خوبصورت بنا کر اختیار کر لو۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت تقسیم کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ کم ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے وقت کو بھر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ آپ کے دل کو بھر دیتے ہیں، اور اس میں بہت فرق ہے۔ جانے والوں کی مجبوری ہوتی ہے، رونے والوں کو کتنا سمجھایا جائے۔ دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا حقدار نہیں ہوتا کہ اس کو نقصان لکھا جائے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، انمول ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں۔ ہم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص ہمارے جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان ہماری طرح محسوس کرتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بددعا کے مقام پر دعا دینا اللہ کے کچھ خاص بندوں کی صفت ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں۔ تمہاری سلطنت ایسی ہو جس میں خوبصورتی نہیں، کردار کے سکے چلتے ہوں۔ تو اگر اہل بصارت ہے تو حساس بھی بن، دیکھ تصویر کی گہرائیاں، تصویر نہ دیکھ۔ ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔ آپ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہیں نگاہیں آسمانوں میں، کیا فلک کے پاس رہتا ہے اپنا کوئی۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بنا لو جو اپنے اندر دنیا بھر کی چیزیں سما لیتا ہے، لیکن تب بھی پرسکون رہتا ہے۔ ہمیں صبر سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، ان کی خامی کی اصلاح کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ نور ایسے نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن ہونا پڑتا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔
اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک کہ جو میرے رب نے چاہا اس پر میں راضی ہوں۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ دونوں ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ احساس جرم اور پچھتاؤ کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے، اور یہ دل بندے کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ بعض اچھی عادتیں بھی انسان کو نقصان دیتی ہیں، صرف تب جب وہ ضرورت سے زیادہ پکی ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ سوچ، خواب، فکر اور میں کی چابک ہر بندے کو پھر اپنی مرضی سے دوڑاتی ہے۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جان لینا یعنی آگاہی عذاب ہے، اس صورت میں اگر دیر سے جانا جائے، چاہت مر جائے تو پرواہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ سارے بیان اور فرمان فضول ہو جاتے ہیں، اور فقط ایک جملہ پوری بات کا حاصل ہوتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کو یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ ایک اندھی کھائی میں گزار دیتا ہے؟ کیا اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا؟ کیا اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں زندگی گزارتا آیا ہے؟ حقیقت کی دنیا بالکل الٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا وہ جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں۔ انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، پھر آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ دوستی میں واز نہیں کرتے، نصیحت بھی ڈرا ڈال دیتی ہے، اور عیب گنوانا بھی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں کھل سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر کسی سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ہر کسی کی طرف دل نہیں کھنچتا۔ ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں، جن کا پورا ہو جانا حقیقت میں زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کی بجائے بہتری مانگو۔ جب قسمت میں ہوتا ہے تو انسان یہ پہاڑ اور دیواریں پار کر ہی لیتا ہے، ورنہ آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔
سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرتی ہیں۔ جو عہد تم نے خود سے کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا کبھی دنیا۔ گناہ نفس کی کمی ہے، اس پر قائم رہنا روح کی کمی ہے۔ روح کی بے اطمینانی ہی نور کا شگاف ہے۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو میرے لیے مشقت کاٹے؟ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مشقت نہیں، بلکہ اپنے دل کی کشادگی پہاڑ کر لینے کی مشقت ہے۔ سینہ سمندر، حوصلہ پہاڑ اور عظمت آسمان ہو، یہ محبت کا طواف ہے۔ اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کر لے؟ زندگی کے غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ خدا کے خوف کا ہے۔ کوئی کسی کی ٹھوکر سے نصیحت نہیں پکڑتا، سب کو اپنی ٹھوکر کے بعد ہی نصیحت ملتی ہے۔ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، بھلے ہی پھٹی پرانی ہو۔ دوسروں کی چیز پر نظر ڈال کر اپنی عزت پر چوٹ نہیں لگانی چاہیے۔ دنیا میں انسان کے پاس وقت ہی تو ہے، قدرت نے ہمیں وقت ہی سے تو نوازا ہے۔ انسان صرف اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ بہت سی یادیں ایسی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو۔ اللہ کی صفات پر سوال نہیں لگ سکتا، وہ ارادہ فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دل کی دنیا کا بدل جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ خود پر زیادتی کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے وہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، خود کے ساتھ ناانصافی کی۔ جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہیں کہتے بلکہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وفاداری اندھیروں میں ساتھ کا نام ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں کچھ تالے نہیں کھلتے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نواز دیے جاتے ہیں اور بہت جلد نوازے جاتے ہیں۔ ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ بھری محفل میں غم کا ذکر چاہے اچھی نیت سے ہو دل کو اداس کر دیتا ہے۔ مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں ان کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے۔
اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوتا ہے۔ محنت اور کاروبار کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس چیز میں ہمارا نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ چیزیں بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، انہیں سنوارنے کا ذمہ وقت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر چاہے وہ کم وقت ہو یا زیادہ۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ ہار جانے والے لوگ ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں جنہوں نے مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لیتے ہو؟ اپنے لیے امید رکھو، بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا، مرنے سے پہلے موت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ وہ الفاظ جو صحیح وقت پر ادا نہیں ہو پاتے، ان کی چبھن پھر زندگی بھر بے حد تکلیف دیتی ہے۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے اسے اس سے کہیں زیادہ برائی ضرور ملتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، روایت ہے، رواج ہے، بس یہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ محبت بدصورت چہروں پر مہربان ہو جاتی ہے، لیکن بدصورت دلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی شخص کے لیے دنیا نہیں چھوڑی جاتی، سب کچھ صرف اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو۔ دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ مصیبت اوپر سے آتی ہے اور دعا نیچے سے جاتی ہے۔ جو زیادہ شدید اور طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ ہر سفر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، سفر ذات کا ہو یا زندگی کا، اختتام لازمی ہے۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو سفر ختم ہو جاتا ہے یا پھر مسافر۔ انسان دل سے کوشش کرے، صحیح راستہ چن لے تو اسے سب مل سکتا ہے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے میں شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی ان پر مہربان ہوتی ہے جو یہ سوچ کر نئے باب شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جیتنا کیسے ہے۔ بہت سی تکلیفیں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، وہ ہمیں ملنی ہوتی ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناگوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو زمین پر پیر مار کر اور سینہ تان کر چلنے کی عادت ہو تو زندگی کہیں نہیں ہوتی، صرف موت ہوتی ہے۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ ایک ضروری خانہ خالی ہو جائے تو کئی غیر ضروری کھانے بننے لگتے ہیں۔ اللہ کبھی کچھ دے کر مہربان ہوتا ہے اور کبھی کچھ لے کر، لیکن یہ دونوں صورتیں
ہے اس کی مہربانی کی ہی۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ جوانی میں ہر چیز مشقت لگتی ہے، بڑھاپا خود ایسی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنا دیتا ہے۔ اس ذات کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو دل ہی تک پہنچتے ہیں، اور جب صرف زبان سے انہیں ادا کیا جائے تو ان کی پہنچ کانوں سے آگے ممکن ہی نہیں۔